السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم بات کریں گے ڈکٹیٹر آف جرمنی اڈولف ہٹلر نے دوستوں صرف 12 سال حکومت کی، جبکہ دعویٰ 1000 سال کا تھا۔ تعلیم بہت کم تھی، نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ منصوبہ ساز تھا، ذہین لیڈر تھا، کرسناٹک تھا، وعدہ وفا نہ تھا۔ وہ جو بن گیا وہ کبھی یہ نہ بننا چاہتا تھا، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ خود بھی یہودی تھا لیکن پتہ نہ تھا، یہودیوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے بندوق پکڑی تو زمانے سے انتقام لیا۔ مائکیوریس فیلوز، یہ حقیقت ہے، زیادہ تر ایٹمی ہتھیار اس کی ہی لیبارٹری میں بنائے گئے۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 کو جرمنی کے سرحد کے ساتھ آسٹریلیا کے قصبے برونا میں پیدا ہوا۔ ہٹلر کے 6 بہن بھائی تھے، جس میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ دوسرے بہن بھائی چھوٹی سی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس کے والد کا نام الیاس ہٹلر تھا، جو ایک معمولی کسٹم آفیسر تھے اور 1895 میں ریٹائر ہوئے۔ ہٹلر کو اپنے باپ سے سخت نفرت تھی۔ والد کا انتقال 1903 میں ہوا جب ہٹلر 14 سال کا ہوا۔ والدہ کا نام کلاڑا تھا لیکن ماں سے شدید محبت تھی۔ والدہ کا انتقال 1907 میں ہوا۔ اس وقت ہٹلر کی عمر 18 سال تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہٹلر آرٹسٹ بننے کی خواہش لے کر آسٹریلیا کے شہر وینا آیا۔ فائن آرٹس اکیڈمی داخلے کی کوشش کی لیکن نہ ملا، کیونکہ آدمی کی تصویر نہیں بنا سکتا تھا۔ یہاں نقشہ نویس کا کام ملا جو گھروں کے نقشے بناتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی۔ جرمنی، آسٹریلیا اور ترکی ایک طرف، جبکہ روس، اٹلی، فرانس اور ولایت متحدہ دوسری طرف۔ ہٹلر شروع میں فوج میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا تو اسے فوج کی جرنیل نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ تم سے رائفل بھی نہیں اٹھائی جاتی، چنانچہ تم فوجی نہیں بن سکتے۔ مائکیوریس فیلوز، آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ جو بنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک خندق میں چھپا ہوا تھا تو زہریلی گیس شیل پھینکا گیا جس سے اس کا سانس گھٹنے لگا۔ قریب ایک ماسک اس نے پہننے کی کوشش کی لیکن مونچھیں بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے دشواری ہوئی۔ اس نے سانس روکے رکھا۔ کچھ دیر بعد جب اثر ختم ہوا تو اس نے اپنی مونچھیں کاٹ دیں، جتنی کاٹ سکتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مونچھیں جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ زہریلی گیس شیل کی وجہ سے اس کی بینائی بھی چلی گئی، جو بعد میں علاج کروایا اور اپنی ول پاور کی وجہ سے دوبارہ واپس آئی۔ ہٹلر یہودیوں سے اس لیے بھی نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جرمن قوم بہترین ہے اور اس سے حکومت کرنی چاہیے، جبکہ یہودی غلام ہے اور دونوں کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعہدی کی وجہ سے بھی وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ یہودیوں نے جرمن کے خلاف پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کا ساتھ دیا، جبکہ ہٹلر کے مطابق جرمنی میں رہتے ہوئے برطانیہ کا ساتھ دینا غداری ہے۔ 28 ستمبر 1918 کو جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ایک چھوٹی سی غلطی دوسری جنگ عظیم کی وجہ بنی۔ برطانوی سپاہی دی ہنگری کے نشانے پر ہٹلر ڈاکیا تھا جو غیر مسلح ہونے کی وجہ سے ترس کھایا اور چھوڑ دیا۔ 24 سال کی عمر میں جرمن فوج میں شامل ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں سپاہی کی حیثیت سے 2 دفعہ فوجی اعزاز آئرن کراس ملا۔ 1919 میں اس نے جرمن ورکر پارٹی میں شمولیت اختیار کی، بنیادی طور پر قوم پرست تھا۔ اس کی آواز میں جادو تھا، وہ جب بولتا تو لوگ گرویدہ ہو جاتے۔ وہ اس پارٹی میں پروپیگنڈے کا انچارج تھا۔ ہٹلر جرمن ورکر پارٹی کے سربراہ بننے سے پہلے انکار کرتا رہا۔ یہ پارٹی پہلی جنگ عظیم کے شکست خوردہ لوگوں کی پارٹی تھی، لیکن جب اس پارٹی کا زوال دیکھا تو پارٹی کا صدر بننے کا فیصلہ کیا۔ 1920 میں جرمن ورکر پارٹی کا نام بدل کر سوشلسٹ پارٹی رکھا گیا، جو کہ بعد میں نازی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا سربراہ بنا۔ پہلے یہ مقامی پارٹی تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کا سابقہ ہیرو جنرل آرک لوڈنڈولف شامل ہوا تو جان پڑ گئی۔ پارٹی کا انتخابی نشان سواستیکا بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر کو لگتا تھا کہ ہندو اور جرمن کا تعلق بھی آرین نسل سے ہے۔ 1921 میں ہٹلر نے ایسے تنظیم بنائی، کامیابی کے لیے اس کو موقع روڈ جگہ کا نام نے دیا۔ جرمنی سے جنگ میں فرانس اور برطانیہ نے جو علاقے چھینے تھے، انہوں نے جرمنی سے 96,000 ٹن سونے کے برابر کا ہرجانہ طے پایا۔ حکومت نے پھر کرنسی چھاپی تو مہنگائی بڑھی۔ کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہوئی کہ 1923 میں ڈبل روٹی 200 بلین جرمن مارک کی ملنے لگی۔ ڈبل روٹی لینے کے لیے بیکری تھیلے بھر کر لے کر جانے پڑتے۔ لوگ آتش دانوں میں گیس کی بجائے کرنسی کے نوٹ ڈالنے لگے۔ جب جرمنی ہرجانے کی رقم نہ دے سکا تو فرانس اور برطانیہ نے روڈ پر قبضہ کر لیا۔ روڈ میں فولاد کی فیکٹری اور کوئلے کی دکانیں تھیں، یہاں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور نقصان پورا کرنا چاہتے تھے۔ حکومت نے گھر بیٹھے مزدوروں کو تنخواہ کا اعلان کیا، لیکن خزانہ خالی تھا۔
ان حالات میں ہٹلر نے مشکل سے نکالنا چاہا، ایس اے تنظیم بنائی اور صرف میونخ شہر میں 3000 سپاہی تھے، انقلاب کا اعلان کیا، ڈیئر ہال میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کیا اور 8 نومبر 1923 کو تقریر کی، نازی پارٹی کی حکومت کا اعلان کیا۔ اسے گمان تھا کہ جیسے میسولینی کامیاب ہوا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ جرمنی کی فوج نے ناکام بنایا، اگلی صبح جرمن پولیس نے حملہ کیا تو 14 نازی اور 4 پولیس والے ہلاک ہوئے۔ فتح جرمن پولیس کی ہوئی، ہٹلر فرار ہوا، ساتھی زیادہ پکڑے گئے۔ 2 روز میں فوج نے ناکہ لگا کر ہٹلر کو ڈھونڈ لیا، گرفتار ہوا، کیس چلا۔ دوست لوڈن تو اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ نکلا، جلد رہا ہوا، لیکن ہٹلر کو 5 سال کی قید ہوئی۔ بعد میں اچھے چال چلن اور نازی پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے 9 ماہ میں رہا ہو گیا۔ جیل میں کتاب مائنڈ کیمپ لکھی، جس کا مطلب ہے میری جدوجہد۔ یہ کتاب ہٹلر کی آئندہ آنے والی زندگی کی ترجمانی کرتی ہے۔ کتاب میں ہٹلر نے اپنے تجربات لکھے۔ وینا میں ہٹلر نے 2 چیزیں سیکھیں، ایک پارلیمانی حکومت سے نفرت، دوسرا یہودیت سے نفرت۔ ہٹلر شروع میں پارلیمانی حکومت کا بہت گرویدہ تھا۔ وہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ وہ لندن کے پارلیمانی نظام سے بہت متاثر تھا۔ وہ کبھی لندن نہیں گیا، لیکن اخبارات پڑھتا، لوگوں کے تبصرے اور نیوز چینلز جو بتاتے، اس سے اندازہ لگایا کہ پارلیمانی حکومت اچھی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا آسٹریلیا کے پارلیمانی نظام کا مشاہدہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس تقریباً روزانہ 1 سال تک جاتا رہا۔ وہاں بحث مباحثے کا مشاہدہ کرتا، جس سے نتیجہ نکلا کہ بے ہنگم بحثوں کے باعث پارلیمانی نظام میں کچھ نہیں رکھا۔ لوگ ایک دوسرے پر چیخو پکار کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ وہ اس طرح اس نظام کے خلاف ہو گیا۔ اس کے مطابق یہ لوگ جاہل ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہے ایک غلط فیصلے کو قانون بنانے کا۔ ہٹلر بالآخر پارلیمانی نظام کے خلاف ہوا اور ڈکٹیٹرشپ کے حق میں ہوا۔ ہٹلر نے اپنی کتاب مائنڈ کیمپ میں بتایا کہ وہ وینا میں ایسے لوگوں سے ملے جو میڈیا یعنی پریس کے ذریعے اچھے کو برا، غلط کو صحیح ثابت کرنے میں ماہر تھے۔ وہ حیران تھا اس مشین کو دیکھ کر کہ کتنے کم عرصے میں یہ لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیتی ہے، خاص کر الیکشن میں۔ وہ سمجھ گیا کہ گولی کے بجائے ووٹ سے انقلاب لائیں۔ جب ہٹلر جیل سے باہر نکلا تب تک امریکہ نے روڑ جگہ خالی کروا لی تھی۔ فرانس سے جو ہٹلر کی کامیابی کی وجہ تھی، اب یہ پاپولر ہو چکا تھا۔ امریکہ نے جرمنی کو بھاری قرضہ دیا اور ضمانت بھی دی، جس کی وجہ سے معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ہٹلر رہائی کے بعد سیاست میں آیا، یہاں کیوسن ساتھی بنا، جس کا جملہ بہت مشہور ہوا کہ جھوٹ اتنا زیادہ اور مسلسل بولو کہ سچ لگنے لگے۔ وہ پروپیگنڈا ماسٹر تھا۔ دوسرا مرحلہ فنڈز تھا جو حل ہوا۔ انویسٹر فورڈ کمپنی کا مالک ہنری فورڈ سے دوستی ہوئی۔ ہنری فورڈ نے دوسری جنگ عظیم میں بھی ہٹلر کی مالی مدد کی۔ 1928 کے بعد ایک اہم واقعہ پیش آیا جو ہٹلر کی مقبولیت کی وجہ بنی۔ 19 اکتوبر 1929 کو امریکہ میں معاشی بحران آیا جو گریٹ ڈپریشن بھی کہلایا۔ اس میں امریکہ کی معیشت کلیپس کر گئی۔ جرمنی کو جو فنڈ آتا تھا وہ بند ہو گیا۔ 61 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تو جرمن حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ 1930 میں الیکشن ہوئے، 647 میں سے 12 نشستیں ملی۔ جرمنی کا صدر ہینڈنبرگ اس کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ جو 85 سالہ بوڑھا تھا، وہ اسے چانسلر ہرگز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ ہٹلر کو خطرناک سمجھتا تھا اور کسی صورت چانسلر بنانے کے حق میں نہ تھا۔ 1932 کے الیکشن میں 36% ووٹ ملے، لیکن پھر بھی ہٹلر کو ہینڈنبرگ نے حکومت نہ بنانے دی۔ جولائی میں حکومت پھر ناکام ہوئی اور مستعفی ہوئی۔ دوبارہ الیکشن کروائے، چانسلر اس بار بھی نہ بن سکا، یہاں تک کہ ہینڈنبرگ نے خط لکھا کہ ہٹلر کو میرے بعد چانسلر ہرگز مت بنانا۔ لیکن ہٹلر کی قسمت اچھی تھی کہ خط ہٹلر کے ہاتھ لگ گیا اور پارلیمنٹ تک نہ پہنچنے دیا۔ ہینڈنبرگ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گیا، جس کا فائدہ ہٹلر نے اٹھایا۔ ہٹلر کے پروپیگنڈے اور اثر و رسوخ اور اس کی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے بالآخر 30 جنوری 1933 میں ہٹلر کو چانسلر بنا دیا گیا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے سے 1 ماہ پہلے 52 سالہ آئنسٹائن حالات کو دیکھتے ہوئے جرمنی سے بھاگا۔ آئنسٹائن کو بعد میں اسرائیل صدر بننے کی پیشکش کی تو شکریہ کے ساتھ منع کر دیا۔ 27 فروری 1933 کو جرمن پارلیمنٹ میں کمیونسٹ نے آگ لگا دی۔ اس واقعے سے ہٹلر نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پروپیگنڈا کیا، جس سے اسے شہرت ملی اور مزید ووٹ ساتھ ملے۔ 5 مارچ 1933 کو الیکشن ہوئے تو نازی پارٹی نے 647 میں سے 288 نشستیں لیں۔ اس دوران کافی پاور حاصل کی اور جرمنوں کو باور کرایا کہ
وہ ایک عظیم قوم ہے۔ 23 مارچ 1933 کو ہٹلر نے پارلیمنٹ سے ڈکٹیٹر کے اختیارات حاصل کیے اور فائدہ اٹھایا، تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ایسے خفیہ تنظیم جو کہ اسٹاپو کہلاتی تھی، ایسے تنظیم کے کمانڈر روہن جو کہ ہٹلر کا قریبی ساتھی تھا، تمام راز جانتا تھا، لیکن جرمن فوج کو اس سے خطرہ تھا، چنانچہ اسے ختم کرنے کا پلان بنایا اور اس کے سمیت 400 افراد قتل کروا دیے۔ اس رات کو لمبے چاقوؤں والی رات یعنی لانگ نائٹ آف نائف کہلائی کے بعد 1934 میں صدر بنا تو تمام عہدے ختم کر دیے اور فیونرل یعنی اکیلا لیڈر بنا، ٹریڈ یونین بند کروا دی، مخالفات بند کروا دیے، نازی پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف تمام لوگوں کو ختم کروا دیا۔ اگر ہٹلر کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں، برطانوی صحافی کرشا اسپیکولیٹ نے لکھا ہے کہ ہٹلر کی زندگی میں 3 عورتیں آئیں جو کم عمر بھی تھیں۔ وہ کم عمر لڑکیوں کو پسند کرتا تھا تاکہ انہیں آرام سے اپنے مزاج کے مطابق دبا سکے اور انہیں ڈھال سکے۔ ان 3 لڑکیوں میں ایک گیلی روبل جو کہ 19 سال کی تھی، نمبر 2 ایوا براؤن جو کہ 23 سال کی تھی، نمبر 3 ماریا ریٹر جو 21 سال کی تھی۔ گیلی روبل ہٹلر کی سوتیلی بہن کی بیٹی تھی۔ 1925 میں اپنی والدہ کی وفات کے بعد ہٹلر کے گھر کی صفائی کا کام کرتی اور اس کے فلیٹ میں ہی رہتی تھی۔ مشہور قیاس رائیاں ہیں کہ دونوں نے جنسی تعلقات قائم تھے۔ ہٹلر کی لائف میں کئی عورتوں کا رجحان تھا، وہ انہیں پارٹیوں میں بلاتا بھی تھا، لیکن شو یہی کرتا تھا کہ وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ پولیٹکس کے اوپر باتیں کرتا۔ ہٹلر کے انہی افیئرز میں سے تنگ آ کر ستمبر 1931 میں گیلی روبل نے ہٹلر کی بندوق سے میونک اپارٹمنٹ میں خودکشی کی۔ ہٹلر کو بہت گہرا صدمہ ہوا۔ ہٹلر کی دوسری محبت ایوا براؤن ایک دکان پر کام کرتی تھی، وہاں اسے عشق ہوا۔ ایوا براؤن کو جمناسٹک کا اور پارٹیوں کا اور گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے محبت کی لیکن اسے سوسائٹی اور پبلک سے چھپائے رکھا۔ تقریباً 14 سال چند خاص لوگوں کو ان کی محبت کا پتہ تھا۔ ہٹلر نے یہی مشہور کیا ہوا تھا کہ ہٹلر پہلی اور آخری محبت جرمنی ہے اور اس نے جرمنی سے شادی کی ہوئی ہے۔ کہ ہٹلر کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ تقریب سے پہلے وہ مختلف اینگل سے تصاویر کھنچواتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر بھی رکھا ہوا تھا۔ ہٹلر کے سیکرٹری ٹروڈل چینج کے مطابق دوران جنگ ہٹلر ہر روز اپنی محبوبہ ایوا براؤن کو فون کرتا۔ ہٹلر کے ساتھ بے شمار تصاویر ایوا براؤن کی دستیاب ہیں۔ ایک مرتبہ براؤن نے شادی کا اصرار کیا تو ہٹلر نے جواب دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا کیونکہ اسے بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑتا۔ گرل فرینڈ ایوا براؤن بھی یہودی تھی لیکن پتہ نہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی اپنی خودکشی سے تقریباً 40 گھنٹے پہلے کی۔ ہٹلر کا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ اس نے دوران حکومت اپنی کتاب کی 5 ملین کاپیاں بیچی، 5 ارب ڈالر کی جائیداد بنائی۔ ہٹلر اپنی عوام پر دل کھول کر خرچ کرتا، اسکول، ہسپتال، بے شمار منصوبے شروع کیے اور صرف یہودی کو چھوڑ کر کوئی غریب نہ تھا۔ سب لوگ گرویدہ ہو گئے۔ 1933 میں جرمن خزانے میں 3.5 بلین مارک جبکہ 1939 میں 26 بلین مارک تک پہنچا دیا۔ ہٹلر نے خارجہ پالیسی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو بیرونی قرضے اتارنے کے لیے رقم دیتا تھا وہ بند کر دیے۔ جب جرمنی کو برطانیہ نے بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دی، 1935 میں برطانیہ نے جرمنی کو فوج بڑھانے کا کہا تو 5 گنا بڑھائی۔ 18 سے 25 سال تک کے تمام نوجوانوں کو فوجی تربیت لازمی قرار دے دی تھی۔ 1936 کے اولمپک منعقد کر کے 43 گولڈ میڈل جرمنی نے حاصل کیے اور دنیا کو باور کرایا کہ جرمنی ایک پرامن ملک ہے۔ ہٹلر پر 1 کروڑ 10 لاکھ افراد کو قتل کرنے کا الزام بھی ہے جس میں سے 60 لاکھ یہودی شامل ہیں۔ یہودی اس وقت کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خود بھی یہودی تھا لیکن موت کے بعد اس کے ڈی این اے سے یہودی ہونے کے شواہد ملے۔ بندیاں لگائی گئیں۔ یہودی جرمنیوں سے شادی نہیں کر سکتے تھے، کھیلوں پہ پابندی تھی، حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ 1936 کے اولمپک میں بھی یہودیوں نے حصہ نہیں لیا۔ ووٹنگ اور ملازمت پر بھی پابندی تھی۔ ان کی نسل کشی کی گئی۔ بچوں کے نصاب میں خصوصی یہودیوں سے نفرت سکھائی گئی۔ ہٹلر کی خواہش تھی جرمنی سے پہلی جنگ میں چھینی گئی سلطنت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے آہستہ آہستہ حملے کر کے زمینیں لے لیں۔ اس نے چیکوسلاویا پہ حصہ لیا، بعد میں خانہ جنگی کرائی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر فرانس پر حملہ کیا۔ 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جارحیت وجہ بنی۔ دوسری جنگ عظیم کی ہٹلر نے 15 لاکھ فوج اتاری جبکہ پولینڈ کی 10 لاکھ فوج مقابلہ نہ کر سکی۔ پسپا ہوئی۔ مدد کے لیے پولینڈ نے برطانیہ اور فرانس کو بلایا۔ انہوں نے پہلے وارن کیا، 2 گھنٹے کی وارننگ دی، پھر حملہ کیا۔ جون 1941 سے دوسری جنگ عظیم نے جنم لیا۔ ہٹلر کا خواب پورا ہوا لیکن خمیازہ بہت بھگتنا پڑا۔ ہٹلر کو روس سے خطرہ تھا۔ روسی صدر اسٹالن تھا، معاہدہ کیا 10 سال
سال تک جنگ نہ کریں گے تو حصہ دے گا۔ پھر بے فکر ہو کے جرمنی نے ناروے، فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور ہالینڈ پر حملہ کر کے سال میں قبضہ کر لیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر مارا۔ کامیابی کی وجہ جنگی حکمت عملی کے ساتھ فوجیوں کو ڈرگز دینا تاکہ لگاتار لڑتے رہیں۔ خود بھی کئی قسم کے ڈرگز لیتا تھا۔ 1940 میں دنیا میں طوطی بولتا تھا۔ برطانیہ میں چرچل حکمران بنا تو وہ ڈٹ گیا تو ہٹلر نے حملے کی سوچی، لیکن برطانیہ کے پاس 2 ہتھیار، ریڈار اور سپلٹ طیارہ تھا۔ برطانیہ نے 4 ماہ میں جرمن 1800 طیارے تباہ کر دیے تو پھر اس کی نظر برطانیہ کے بجائے روس پر تھی۔ وہ خفیہ تیاری کرنے لگا۔ سب نے منع کیا، وہ نہ مانا۔ گرمیاں بہترین وقت تھا، وہ اپریل میں تیار تھا، لیکن میسولینی کی مدد کے لیے یونان جانا پڑا تو 4 ہفتے کا وقت ضائع ہو گیا۔ ہٹلر اپنے آخری وقت میں کہا کرتا تھا کہ کاش وہ 4 ہفتے مجھے لوٹا دو۔ یونان اور یوگوسلاویہ کے بعد روس کا رخ کیا، 40 لاکھ فوج اتاری۔ دنیا ہٹلر کی سازش سمجھ گئی، وعدہ وفا نہ تھا۔ اسٹالن کو حملے کا پتہ چلا تو بے ہوش ہو گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہوش میں آیا تو 2 ہفتے تک گمسم رہا۔ ہٹلر ماسکو پہنچا تو حملہ روک کر میسولینی کی مدد کے لیے یوکرین گیا، جس سے روس کو فائدہ ہوا۔ فوج اکٹھی کی اور جرمن کو شکست دی۔ دوسری غلطی یہ کی کہ امریکہ پر حملہ کیا، اب مشرق سے روس جبکہ مغرب سے امریکی اتحاد چڑھ دوڑے۔ مسلسل ہٹلر شکست خوردہ ہوا۔ ایک ریکارڈ کے مطابق جرمنی کے 19.3 ملین عوام اور جنگی قیدی جرمنی کی طرف سے مارے گئے۔ دوسری جانب سے یورپین فوج کی جانب سے 28.7 ملین عوام اور فوج جنگ میں ماری گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ سے زائد انسان مارے گئے۔ ہٹلر نے پہلے ایوا سے شادی کی، پھر جا کر باوردی ہوا، لائبریری گیا اور بیوی نے سائنٹ کیپسول کھا کر خودکشی کی، جبکہ ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو بندوق کی گولی سے خودکشی کی۔ ہٹلر نے میسولینی کی لاش کا جو انجام دیکھا، مرنے سے پہلے فوج کو آخری حکم دیا کہ میری لاش کو جلا دینا۔ فوجیوں نے بیوی سمیت لاش کو جلا دیا۔ روس موقع پر پہنچ گیا، آگ بجھا کر لاش روس لے گیا۔ 1970 میں تحقیق کی گئی تو دانتوں سے پہچان ہوئی، صرف 5 دانت اصلی تھے، باقی سب نکلی تھے۔ ڈی این اے سے پتا چلا کہ ہٹلر کا تعلق افریقہ کے بربر قبائل اور یہودیوں سے ملتا ہے۔ ہٹلر یہودیوں کے خلاف اس لیے بھی تھا کیونکہ ہٹلر کے مطابق یہودی ایک قوم ہے جو دکھاوے کے لیے لڑتی ہے لیکن اندر سے ایک ہی ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں پوری دنیا پر حکومت کا کہہ دیا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو۔ یہ لوگ معیشت پر بھی قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو سود پر قبضہ دے کر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں اور پھر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا استحصال کرتے ہیں۔ حکومت اس طبقے کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ ہٹلر کا کہنا تھا کہ یہودی ایک نسل ہے، جبکہ یہ خود کو ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ ہٹلر کا اسرائیل کے بارے میں خیال تھا کہ یہودی لوگ اس لیے اسرائیل بنا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف رہائش نہیں بلکہ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ تمام یہودیوں کا ایک مرکز بنا سکے، پوری دنیا سے کرائے ہوئے یہودی اکٹھے ہو سکے، انہیں ٹرینڈ کیا جا سکے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔